الناصر صلاح الدین بن یوسف بن ایوب، جنہیں عام طور پر صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانا جاتا ہے، آپ ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ صلاح الدین ایوبی 1138 میں عراق میں پیدا ہوئے۔ ان کی زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق اور حجاز وغیرہ پر حکومت کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی بہادری، فیاضی، حسن خلق اور سخاوت کی وجہ سے نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ عیسائیوں میں بھی ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ صلاح الدین اپنے کارناموں میں نور الدین زنگی پر بھی بازی لے گئے تھے۔ ان میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ صلاح الدین شروع میں نور الدین زنگی کی فوج میں تھے اور مصر کو فتح کرنے والی فوج کا حصہ تھے۔ ان کے سپہ سالار شیرکوہ صلاح الدین کے چچا تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین کو 564 ہجری میں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا اور 569 ہجری میں انہوں نے یمن کو فتح کر لیا۔ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد سلطان صلاح الدین حکمرانی پر فائز ہوئے تو مصر کے بعد شام اور اردن کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس دوران میں صلیبی سردار رینالڈ کے ساتھ صلح کا معاہدہ طے پایا، جس کی روح سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ معاہدہ محض کاغذی اور رسمی تھا۔ صلیبی بدستور اپنی اشتعال انگیز کارروائیوں میں مصروف تھے اور مسلمانوں کے قافلوں کو برابر لوٹ رہے تھے۔ اسی طرح 1186 میں رینالڈ نے یہ جسارت کی کہ حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے فوراً اقدامات کیے اور رینالڈ کا تعاقب کرتے ہوئے اسے حطین کے مقام پر جا لیا۔ حطین کے مقام پر تاریخ کی خوفناک جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اس جنگ کے نتیجے میں 30,000 عیسائی ہلاک ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ رینالڈ کو گرفتار کیا اور سلطان نے اپنے ہاتھوں سے اس کا سر قلم کر دیا۔ دراصل رینالڈ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں برملا طور پر گستاخی کیا کرتا تھا اور سلطان نے اسے اپنے ہاتھوں سے مارنے کی قسم کھائی ہوئی تھی۔ حطین کی فتح کے بعد صلاح الدین نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ ایک ہفتہ تک خون ریز جنگ کے بعد صلیبیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی۔ بیت المقدس پورے 88 ایئر بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور تمام فلسطین سے صلیبیوں کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح سلطان صلاح الدین ایوبی کا عظیم الشان کارنامہ تھا۔ انہوں نے مسجد اقصی میں داخل ہو کر نور الدین زنگی کا تیار کردہ منبر اپنے ہاتھوں سے مسجد میں رکھا اور اس طرح نور الدین زنگی کی خواہش ان کے ہاتھوں پوری ہوئی۔ بیت المقدس پر فتح کے بعد یروشلم پر صلیبیوں کی حکومت کا بھی خاتمہ ہوا، جو تقریباً 100 سال سے قائم تھی۔ بیت المقدس پر تقریباً 761 سال مسلسل مسلمانوں کی حکومت رہی۔ بالآخر 1948 میں امریکہ، برطانیہ، فرانس کی سازشوں کے نتیجے میں فلسطین کے علاقے میں یہودی سلطنت قائم کی گئی اور بیت المقدس کا نصف حصہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں بیت المقدس پر اسرائیل نے پھر سے قبضہ کر لیا، جو کہ آج تک جاری ہے۔ صلاح الدین ایوبی بڑے بہادر اور فیاض تھے۔ لڑائیوں میں انہوں نے صلیبیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ صلیبی آج بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ صلاح الدین اگرچہ ایک دانشمند اور قابل حکمران تھے، لیکن وہ خود کو رواجی تصور سے آزاد نہ کر سکے۔ خلافت کے حقیقی تصور کو اب مسلمان معاشرہ اس حد تک بلا چکا تھا کہ نور الدین اور صلاح الدین جیسے حکمران بھی ملوکیت کے انداز میں سوچتے تھے۔ جانشینی کے معاملے میں صلاح الدین نے بھی وہی غلطی کی جو سب سے پہلے ہارون رشید نے کی تھی اور سلجوقیوں کے بعد سے تمام حکمران کرتے چلے آ رہے تھے۔ انہوں نے زمانے کے غلط رواج کے تحت اپنی سلطنت 3 لڑکوں میں تقسیم کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ طاقتور سلطنت تقسیم ہو کر کمزور پڑ گئی۔ پھر بھی ایوبی خاندان کے ان چند لائق حکمرانوں، جن میں سلطان صلاح الدین کا بھائی ملک عادل اور اس کا لڑکا ملک کامل قابل ذکر ہیں، مصر، شام، حجاز اور یمن کو تقریباً 60 سال تک متحد رکھا۔ 648 ہجری میں ایوبی خاندان کی حکومت ختم ہو گئی اور ان کی جگہ ترکوں کی حکومت قائم ہوئی، جو مملوک کہلاتی ہے۔